ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی توحید کو مانیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو راسخ کریں اور اجتماعی طور پر بھی توحید کو مانیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ تو ہے اسلام کا تصور، کیا اسلام سے پہلے بھی توحید کا کچھ تصور تھا؟ اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے کیا انہوں نے بھی توحید کا اسی طرح سے پرچار کیا، اسی طرح سے توحید کو لوگوں تک لائے؟ وہ اس سوال کا جواب آپ سے میں ضرور جانوں گا، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم توحید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم توحید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تو توحید کا یہی تصور ہمیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایسی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے اور وہ ہر جگہ ہر مقام پر موجود ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا اسلام سے پہلے بھی توحید کا کوئی تصور ہے؟ یقیناً وہی نبوت اور رسالت، اس کی ریڑھ کی ہڈی توحید ہے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول تشریف لائے، اور جتنے بھی مصلحین آئے جنہوں نے اللہ کی وحی کی روشنی میں دیکھا پرکھا، ان سب نے سب سے پہلے جو بات کی وہ بات ہی توحید کی ہے. میں اس سوال کا جواب، اس کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان سے کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو مخاطب فرمایا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے نا، اے لوگو، اے انسانوں، یہ نہیں فرمایا اے اہل مکہ، یہ نہیں فرمایا اے قریش، اے ہاشم، اے بنو ہاشم. نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ میں کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر جو پہلا خطاب فرمایا وہ ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلے اعلان میں انسانیت پر واضح فرما دیا تھا کہ میں پوری انسانیت کا رسول ہوں. اس لیے آپ نے پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. الہ کا معنی حاکم ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. میرے ذہن پر حکومت ہوگی تو اسی اللہ کی، میرے دل پر حکومت ہوگی تو اسی اللہ کی. میرے عمل سے اگر کسی کی غلامی اور محکومیت کا اظہار ہوگا تو اسی اللہ کا. لا الہ الا اللہ. تم اللہ کی حکومت کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی محکومیت میں لے آؤ، تفلحو. بس تم اپنی زندگی میں توحید لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں انسانیت کو سکھائی ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی سے دو زندگیوں کا تصور ہے. تو فرمایا کہ تم توحید کی طرف آؤ تو اس دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں توحید کا پیغام اپنے پہلے خطاب میں دیا. اور پھر آپ آئیے قرآن کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام سے آپ شروع کر دیں. سب انبیاء نے یہ فرمایا ان اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے. جن انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں ان کا جب پہلا خطاب اپنی قوم سے قرآن بیان کرتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اے میری قوم، اللہ سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑو. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تمام تر انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے رہے اور اسی بات کی تبلیغ بھی کرتے رہے اپنی اپنی امتوں کو. آپ یہ فرمائیے گا کہ سبھی لوگ، سبھی انبیاء جو تھے وہ جب اسی بات کی تبلیغ کر رہے تھے تو پھر یہ شرک کیسے آ گیا اور وہ لوگ
مشرک کیسے ہو گئے؟ تمام انبیاء کرام